عمر ہیزل کو خان حویلی لے کر داخل ہوا۔ انور خان کی نظر اس کی باہوں میں موجود اس بے ہوش وجود پر گئی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگ گئے۔ تم نے تو یہ کام بہت جلدی کر لیا، انور خان نے اس کے کندھے پر رکھے کہا۔ اس بار موقع ضائع نہیں کیا میں نے، عمر نے انور خان کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ اسے قید خانے لے جاؤ اور سنو، بالکل رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ملازمہ کو حکم دیتا عمر کے کان میں جھک کر رازدارانہ انداز میں بولا۔ عمر مسکرا کر ملازم کے پیچھے چل دیا۔ قید خانے میں لاتا اس کے بے ہوش وجود کو زمین پر پھینک دیا، آنکھوں میں چمک لیے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہیزل کو دیکھنے لگا۔ تم آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، پھر تمہیں کوئی بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکے گا۔ عمر اس پر اپنی ہوس بھری نظریں جمائے کہنے لگا۔ ہیزل آنکھوں پر جنبش دیتی چکراتے سر کے ساتھ نظریں سامنے کی طرف کر گئیں۔ آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا سا سب لہرا رہا تھا، شاید دوا کا اثر ابھی بھی تھا۔ عمر نے سائڈ پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر اچھالا۔ وہ ہڑبڑا کر ایک دم ہوش میں آئی۔ عمر کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا اور مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم نے یہ حرکت کی ہے بے شرم انسان! ہیزل غصے سے چیخ کر اسے دیکھتی بولی، آواز نیچے، اس وقت تم میری قید میں ہو۔ عمر نے سرد نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بتایا، اگر دادا کو معلوم ہوا نا تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اس گاؤں کیا وہ تمہیں کہیں بھی رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ ہیزل اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر چیخ کر بولی، یہ تو وقت بتائے گا تمہیں کون کس کو کس کے قابل نہیں چھوڑتا۔ تم نے اذان کے ساتھ نکاح کر کے بہت غلط کیا ہے، میں نے تم سے سچ میں محبت کی۔ عمر چہرے پر افسردگی سجائے اسے بتانے لگا۔ ہیزل نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم جیسے انسان محبت جیسے پاک لفظ کے معنی بھی نہیں جاننا، محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہیزل بغیر ڈرے طنزیہ لہجے میں بولتی۔ عمر کو غصہ دلا گئی، اپنی زبان کو قابو میں رکھ ورنہ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بغیر ڈرے جواب دینے پر عمر ہیزل کا منہ دبوچ کر گررایا۔ ہیزل کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات نمودار ہوئے۔ اسے دھکا دے کر دور کرتی ہیزل کا سر دیوار سے جا لگا اور تھوڑی سی خروچ آنے کی وجہ سے خون کی ایک لکیر بنی۔ ہیزل نے اپنا ہاتھ چوٹ پر رکھا اور سر نگاہوں سے اسے گھورا، کوئی ہے میری مدد کرو۔ ہیزل کے اونچا چیخنے پر عمر پریشان ہوا، نظر سامنے پڑی رسی پر گئی، فوراً سے پکڑتا اس کے منہ پر باندھ دیا کہ اس کی آواز اس کمرے سے باہر نہ جا سکے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھتی رہ گئی اور پوری قوت سے چیخنے لگی، مگر اس کی آواز اب اندر ہی اندر دب رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اسی چال میں چھوڑتا وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہیزل کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اپنی جذباتی پن کے کیے گئے عمل پر اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ اوزان 120 کی رفتار سے گاڑی چلاتا خود بھی جہاں جہاں اس کے ملنے کے امکان تھے وہ سب چھان چکا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس کا نہ ملنا اوزان کی بے چینی بڑھا رہا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت اوزان کے دل و دماغ میں صرف اور صرف ہیزل کا اختیار تھا کہ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچتا سرخ آنکھوں سے سامنے درخت کو دیکھنے لگا۔ جسم کی رگیں پھول گئیں۔ اسے ایک پل کے لیے خود پر شدید غصہ آیا، مگر اگلے ہی پل ہیزل کے ساتھ کچھ غلط ہونے کا خیال آتے ہی اوزان کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ اوزان خود کو کوستے ہوئے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتا کان سے لگا گیا۔ عمر کے متعلق مجھے فوراً معلومات دو، وہ اس وقت کہاں ہے؟ گارڈ کو آرڈر دیتا وہ فون بند کر کے خود بھی اس کے گھر کی طرف گاڑی کا رخ کر گیا۔ گارڈ 5 منٹ کے اندر اندر ہی عمر کے گھر کے باہر موجود تھا۔ گاڑی سے نکلتا دروازے پر دستک دینے لگا۔ جی آپ کون؟ رخسانہ محترمہ دروازہ کھولتی انجان شخص کو سامنے پا کر سوال کرنے لگی۔ عمر گھر پر ہے؟ گارڈ نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، وہ تو شہر گیا ہوا ہے آفس کے کام سے، رخسانہ محترمہ نے انہیں آگاہ کیا۔ مگر آپ کون؟ رخسانہ محترمہ پھر سے وہی سوال دہرایا۔ میں ان کے آفس میں کام کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا وہ گھر پر نہیں، میں چلتا ہوں۔ گارڈ بڑی صفائی سے جھوٹ بولتا اور وہاں سے نکل آیا۔ پتہ نہیں اوزان کہاں ہے، فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا میرا۔ ارشیان فون سے کان سے ہاتھ ہٹاتا فکرمند سے بولا، وہ خود گئی ہے جہاں گئی ہے، ورنہ کہ گاؤں کے کسی بھی انسان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ حامل جلانی کی وہتی کو اتنے آرام سے اغوا کر لے۔ حامل جلانی خود سے اندازہ لگاتے ہیں۔ ان سب سے بولے، ہیزل کچھ بھی کر سکتی ہے مگر کبھی ہار کو قبول نہیں کر سکتی، وہ یقیناً یہ قدم اٹھا سکتی ہے۔ سبرینا نے بھی بعد میں مداخلت کرتے ہوئے اپنی سوچ کا اظہار کیا، وہ اتنی خود غرض نہیں ہے سبرینا۔ علایا نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہیزل کی حمایت میں کہا، جس پر سبرینا نے اسے نظر انداز کرنا ہی ضروری سمجھا۔ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ارشیان نے سر کی منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کسی نے کچھ نہیں بولا۔ وہ اب کی بار گارڈ کا نمبر ڈائل کر گیا جو دوسری بل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ کہاں ہے اوزان؟ ارشیان نے سیدھا سوال کیا۔ عمر کے گھر آ رہے ہیں، رستے میں ہیں۔ گارڈ نے اسے جواب دیا۔ وہ کال بند کر گیا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی مغرب کی اذانوں کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہاں موجود ہر فرد کا روزہ تھا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں، روزہ تو سب کھولیں، سبرینا کہتے ساتھ کچن کی طرف بڑھی۔ ارشیان بھی روزہ کھولنے کے لیے پانی کا جگ اور گلاس لیے وہ باہر نکل آئے۔ سب نے پانی سے روزہ کھولنے لگے۔
ارشان ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس گلے میں اتارتا باہر چلا گیا۔ وہ سب خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اوزان اس گارڈ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سر عمر کی والدہ کا کہنا ہے وہ آفس کے کام سے شہر گیا ہوا ہے۔ گارڈ نے اسے رخسانہ محترمہ کی کہی بات سے کہا کیا۔ اوزان کے چہرے پر سر تاثرات ابھرے۔ وہ کبھی نہ فی الحال تو کہیں نہیں جا سکتا، ہیزل پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا، یہیں کہیں ہوگا۔ سب کو بولو کہ کسی کو بھی اس کے متعلق کچھ معلوم ہو انفارم کرے۔ اوزان اسے کہنے لگا۔ ضبط کرنا اب مشکل ہو رہا تھا کہ تبھی اوزانوں کی آواز سنائی دی۔ گارڈ نے اس کے کہے کے مطابق سب کو بھی اوزان کا حکم بتایا۔ سر آپ کا روزہ ہے، روزہ کھول لیں۔ گارڈ نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اوزان کی نظر اس پانی کی بوتل پر گئی۔ روزہ تو حیدر کا بھی تھا، کیا اس نے کچھ کھایا ہوگا؟ اوزان کے دل و دماغ میں صرف حیدر کا اختیار تھا۔ گارڈ سے پانی کی بوتل تھام کر بمشکل ایک گھونٹ حلق میں اتارتا وہ واپس اس کو تھما گیا۔ نظر سامنے مسجد پر گئی۔ وہ نماز ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی اہم چیزیں گارڈ کے حوالے کرتا مسجد کی طرف رخ کر گیا۔ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگ گیا۔ اسے بس ایک یہی رستہ ہی نظر آیا اور یقین تھا کہ اس کا رب اسے حیزل تک ضرور پہنچائے گا۔ نماز ادا کرتے ہی اوزان نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میری پریشانی سے آپ بہت اچھے سے واقف ہیں میرے مالک، اس کی حفاظت کرنا اور مجھے اس تک پہنچا دیں، میری مدد کریں۔ اوزان آنکھیں بند کیے شدت سے دل میں بولتا، چہرے پر ہاتھ پھیر کے کچھ گھنٹوں وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں تھی تو اوزان کو اپنے دل کے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آئی جو وہ ضبط کرتا اپنے اندر اتار گیا۔ وہ ہار نہیں سکتا تھا، اسے کسی بھی حال میں حیدر کو ڈھونڈنا ہی تھا۔ اوزان مسجد سے باہر نکل کر اس نے فون پر نظر ڈالی۔ حیدر کو نہ دیکھتے ہوئے پورے 7 گھنٹے ہو گئے تھے۔ حیدر کا اس کی نظروں کے سامنے نہ ہونا اوزان کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ گارڈ کے ساتھ ارشان کو کھڑے پایا۔ ارشان کی نظر اس پر گئی۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ تھیں، چہرے سے صاف واضح تھا وہ اس وقت حد سے زیادہ بے سکون ہے۔ ارشان کو وہ کہیں سے بھی اوزان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس طرف بڑھا، گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر عمر کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ تمہیں یقین ہے یہ کام عمر نے کیا ہے؟ ارشان نے سنجیدہ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے پوچھنا ضروری سمجھا۔ بالکل، اوزان نے ایک لفظی جواب دیا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ تم ڈرائیو کرنے کی حالت میں نہیں ہو، اپنی گاڑی یہیں چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو۔ ارشان نے اس کی حالت دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارشان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اوزان کے کہے کے مطابق گاڑی کا رخ دوسری طرف کرتا عمر کو ڈھونڈنے کے لیے گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ گاڑی خان حویلی کے سامنے سے گزری۔ سرسری سی نگاہ حویلی پر ڈالتا وہ آگے آ گیا کہ اچانک عمر کی گاڑی اسے خان حویلی کے باہر کھڑی نظر آئی۔ رکو! ارشان جو گاڑی کے آگے لے آیا تھا۔ اوزان کے چیخنے پر ارشان نے بریک لگائی۔ اوزان نے خان حویلی کے کھلے گراج پر ایک نظر ڈالی۔ یعنی وہ یہ سب انور خان کے ساتھ مل کر رہا ہے۔ اوزان کو 2 سیکنڈ لگے تھے ساری صورتحال سمجھتے۔ ارشان نے بھی خان حویلی میں نظر دوڑائی اور خان حویلی کی بیک سائڈ کی طرف گاڑی موڑ دیا۔ خان حویلی پہنچا، عمر کی گاڑی وہیں ہے۔ اوزان نے دوبارہ اسی گارڈ کو فون کر کے سنجیدہ لہجے میں آگاہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے بول، باقی سب کو بھی آگاہ کرتا خان حویلی کی طرف گاڑی کا رخ کر گیا۔ 10 منٹ میں سارے گارڈز اس کے پاس موجود تھے۔ اوزان اور ارشان گاڑی سے باہر نکلے، سارے گارڈز بھی باہر نکلے۔ چلے سر انہیں سرعام پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے ہیں، گارڈ غصے سے اوزان سے کہنے لگا۔ اوزان کہتے ساتھ سرخ آنکھیں لیے حویلی کے اندر بڑھنے لگا۔ فی الحال ایسا کچھ نہیں کرنا، غصے سے نہیں عقل سے کام لینا ہے۔ چاروں طرف دیکھو، کوئی پچھلا دروازہ ہے؟ ارشان نے اس کی طرف دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ اوزان رک گیا اور گارڈ ٹھیک ہے بولتا باقیوں کو اشارہ کرتا حویلی کا جائزہ لینے لگ گیا۔ سر یہاں پر ایک دروازہ ہے۔ گارڈ نے اوزان اور ارشان کو فوراً آگاہ کیا۔ اوزان اور ارشان فوراً سے اس طرف بڑھے، نظر دروازے پر ڈالی۔ دروازے کے سامنے ہی سیڑھیاں تھیں۔ اوزان اپنی گن لوڈ کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ گارڈز بھی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ صرف ایک جائے، زیادہ لوگ جائیں گے تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، ارشان نے سب کو روکتے ہوئے کہا تو سب اس کی بات کو ٹھیک ہے سمجھتے وہیں رک گئے اور اوزان کا گارڈ جو حامد جلانی نے اس کی حفاظت کے لیے رکھوایا تھا وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر پہنچا تو وہاں 3-4 کمرے موجود تھے اور یہاں کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ اوزان باری باری کھڑکی سے ہر کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ مجھے جانے دو، اگر حویلی میں سے کوئی بھی تم تک پہنچ گیا تو تمہارے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حیدر عمر کی طرف دیکھتی وہ مشکل بولی، اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی فی الحال تیری مجھ سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عمر کہتے ساتھ غلیظ نظریں اس پر جمائے اس کی طرف بڑھا۔ حیدر اس کو خود کو دیکھتا پا کر ایک دم گھبرائی اور پیچھے کی طرف سرکنے لگی۔ عمر اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتے حیدر کو گھن سی آئی۔ دوپٹے کو اس سے دور کرتا وہ سر پر کیا حجاب کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا۔ حیدر بے بسی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، حیدر روتے ہوئے چلانے لگی۔ اس کے سر سے حجاب اتارتا زمین پر پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ عمر اس کے کندھے سے قمیض کو پکڑ کر سرکانا چاہا کہ حیدر نے پورے زور سے اپنا کندھا پیچھے کیا۔ اس کی قمیض پھٹ گئی۔ وہ آنکھیں بڑی کیے قمیض کو دیکھنے لگی۔ عمر کے ہونٹوں پر خباثی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اس پر جھکنے لگا۔ حیدر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اللہ مجھے بچا لیں۔ حیدر آنکھیں بند کرتے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ عمر اس سے پہلے اس کو چھوتا، دروازے کی آواز پر اس کا دھیان دروازے کی طرف گیا۔ عمر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔
حیصل کا دھیان دروازے کی طرف دیکھ کر دھکا دیتی اپنا سٹالے اٹھا کر بال ٹھکنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیصل کو پا کر اس کے بے چین دل کو سکون ملا، مگر اس کی حالت دیکھ کر اذان کو لگا اس کو اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ حیصل کی نظر اذان پر گئی، اسے پا کر حیصل کو سکون سا آیا۔ اذان کو دیکھ کر عمر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آنکھوں میں سرخی سجائے تنے ہوئے اعصاب لیے کسی زخمی شیر کی طرح وہ عمر کو جھپٹتا، اس کا گریبان سے پکڑے دیوانہ وار ایک کے بعد ایک مکہ مارتا۔ اس کا منہ خونوں خون کر گیا۔ عمر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اذان نے اس کا ہاتھ موڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ درد سے کراہنے لگا۔ اذان کی نظر حیضل پر گئی، وہ زمین پر بے ہوش پڑی نظر آئی۔ حیضل اسے بے ہوش دیکھ کر اس کا نام پکارنے لگا۔ عمر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی اسے اسی حال میں چھوڑتا۔ اذان فوراً حیضل کی طرف بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سر اپنے ہاتھوں میں لیتا، گود میں رکھ کر اس کے وجود کو دوپٹے سے ڈھانپنے لگا۔ اس کا چہرہ اوپر کی طرف کر گیا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے گال کو چھوتا اذان کرب سے آنکھیں بند کر گیا۔ اذان اثر جلانی کا زد بلا کے ختم ہوا۔ حیضل کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوری۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا وہ اس کے کان میں جھک کر شاید زندگی میں پہلی بار یہ لفظ کسی سے بول رہا تھا۔ وہ بے سود سے اس کے سامنے لیٹی رہی۔ اذان نے اسے بازو میں بھرا، اس کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اذان گارڈ کو کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گیا اور اذان کے حکم پر عمل کرتا، گن نکال کر لوڈ کرتا، اس کے بازو اور ٹانگ پر مارتا، اسے بے ہوش کر گیا۔ نیچے آتے ہی ارشیان کی نظر حیضل پر گئی۔ اذان اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ تم گھر جاؤ، میں حیضل کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ اذان ارشیان سے بولتا گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے بھگا گیا۔ ارشیان اس کی گاڑی کو اپنی نظروں سے دور ہوتا دیکھنے لگا۔ اذان اسے ہاسپٹل لایا۔ اس کی حالت دیکھ کر نرس فوراً سے اسٹریچر لینے بھاگ۔ حیضل کو ہاسپٹل کے روم میں شفٹ کیا گیا تھا اور وہ باہر کھڑا بے چینی سے چکر کاٹتا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے اور نرس اس کے سر پر لگی چوٹ پر دوا لگا کر بینڈیج کر رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد باہر کی طرف بڑھے۔ کمرہ کا دروازہ کھلتے ہی ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ اذان نے اضطراب سی کیفیت میں ڈاکٹر پر نظر جمائے سوال کیا۔ صبح سے کچھ نہ کھانے اور ذہنی دباؤ کے باعث وہ بے ہوش ہوئی ہیں، باقی وہ ٹھیک ہیں۔ آپ ان کے ہوش میں آنے تک کا انتظار کریں، اس کے بعد آپ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے تسلی بخشتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ اذان نے کمرے کے اندر جھانکا، نظر اس بے جان وجود پر گئی۔ وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا گیا۔ حیضل کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ باہر موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ اذان کی آنکھوں کے سامنے اس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ ارشیان حویلی واپس آیا جیسے سب کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ سب اسی پوزیشن میں ہی بیٹھے تھے، مگر علایا اسے نظر نہیں آئی۔ کیا ملی وہ؟ نیلم محترمہ نے ارشیان کی جانب دیکھتے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ جی، عمر نے اسے اغوا کیا تھا، وہ بھی انور خان کی حویلی کے قید خانے میں اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو اذان اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ ارشیان کے منہ سے نکلے گئے الفاظ حامد جیلانی، وینا محترمہ، مبین جیلانی اور ارمان کو خاصا پریشان کر گئے، جبکہ سبرینا اور انیلا محترمہ کے تاثرات میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ کس نے کہا منہ اٹھا کر باہر نکل جائے جب معلوم تھا کہ عمر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ سبرینا منہ بنا کر بولتے ساتھ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ارشیان اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ اسے سبرینا کی سوچ پر افسوس ہوا، جو ایک لڑکی ہو کر ایک لڑکی کے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی۔ ارشیان دوسری پورشن کی طرف قدم اٹھاتا حیضل کے کمرے میں آیا۔ نظر سامنے ہی اس پر گئی، بیڈ پر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا میں اندر آ جاؤں؟ علایا، جو حیضل کی گمشدگی میں پریشانی کے باعث رو رہی تھی، ارشیان کی آواز کانوں سے ٹکراتے ہی اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ حیضل کا کچھ پتہ لگا؟ علایا اس کے اندر آتے ہی آنسو پوچھتی بھرائی ہوئی آواز میں سوال کرنے لگی۔ جی، وہ مل گئی ہے، عمر نے اسے اغوا کیا تھا، اس وقت اذان اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ ارشیان کے جواب پر اسے تھوڑی بہت تسلی ہوئی، مگر ہاسپٹل کا سن کر وہ ایک بار پھر حیضل کے لیے متفکر ہو گئی۔ کیا اس کی حالت زیادہ خراب ہے؟ علایا نے اس کو دیکھتے ہوئے فکر مند سا پوچھا۔ بے ہوش تھی وہ، ارشیان نے مختصر سا جواب دیا۔ علایا کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی چھائی۔ ارشیان کی نظر اس کے چہرے پر گئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ ارشیان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ علایا چونک کر اسے دیکھا اور ارشیان سے ایسی بات کی کوئی امید نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ارشیان بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آیا اور پیچھے بت بنی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ حیضل آنکھوں پر جنبش دیتی بمشکل آنکھیں کھولتے نظر ارد گرد دوڑانے لگی، خود کو کسی انجان جگہ پر پا کر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر لہرایا۔ اذان! حیضل کی آنکھوں کے سامنے اذان کا چہرہ لہرایا تو بے اختیار بول گئی۔ منہ سے اذان کا نام سن کر نرس فوراً سے کمرے سے باہر آئی۔ آپ ہیں روم نمبر 3 کے ساتھ؟ نرس باہر آتے ہوئے اذان کو مخاطب کیے سوال کرنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور کسی اذان کو پکار رہی ہیں؟ نرس کے کہے گئے جملے پر وہ فوراً روم کی طرف اپنے قدم بڑھا گیا۔ دروازہ کھلنے پر حیضل کا دھیان داخلی دروازے پر گیا۔ اذان پر نظر حیضل پر گئی، براؤن آنکھیں سے آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟
اوزان اس کی طرف بڑھ کر اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے مستر انداز میں سوال کرنے لگا۔ ہیزل نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ سوری۔ اوزان اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر نظریں ہٹائے کہنے لگا۔ ہیزل کو ایک بار پھر حیران کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہیزل کو لگا وہ اس پر چلائے گا، چیخے گا، مگر یہ تو اس کے برعکس تھا۔ وہ تو اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ اوزان اس کی الجھی ہوئی نظریں خود پر محسوس کرتا معافی مانگنے کی وجہ بتانے لگا۔ ہیزل نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر اس وقت آپ نہ آتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میری غلطی تھی۔ ہیزل بھرائی ہوئی آواز میں اسے کہتی آج پہلی بار اپنی غلطی کو تسلیم کرنے لگی۔ کیا یہ آج رات یہیں رکیں گی؟ اوزان ہیزل سے نظریں ہٹا کر نرس کی جانب کرتا سوال کرنے لگا۔ نہیں، شی از فائن، انہیں کچھ ہی دیر میں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ویسے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ نرس اوزان کو جواب دیتے ہوئے تجسس بھرے لہجے میں سوال کرنے لگی۔ اوزان کے چہرے پر ایک دم سرد اثرات ابھرے۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اوزان نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، جس پر نرس خاموش ہو گئی اور ہیزل شرمندگی کے باعث نظریں چکا گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہیزل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہی تو ہیزل نے اوزان کو مخاطب کیا اور نہ اوزان نے اس سے کوئی بات کی۔ ہیزل پیروں میں چپل گھساتی اوزان کا ہاتھ تھام کر بمشکل کھڑی ہو سکی۔ کمزوری اور بھاری سر ہونے کے باعث اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ بمشکل 2 قدم چلی کہ ایک دم لڑکھڑائی۔ اوزان نے بغیر ادھر ادھر اسے دیکھے گود میں اٹھایا۔ ہیزل بے یقینی سے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگی۔ میں چل لوں گی، ہیزل نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ چند الفاظ بولے۔ اوزان نے جواباً اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ہیزل ہونٹوں کو آپس میں جوڑ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اگر ویسے اس سے اس لمحے نہ پہنچتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی ہیزل کو اپنے اندر خوف سا محسوس ہوا۔ میرے اوپر سے اپنی نظریں ہٹا لو، تمہارا مجھے مسلسل دیکھنا میرے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے۔ اوزان اس کی نظریں مسلسل خود پر پا کر معنی خیز لہجے میں کہتا اسے شرمندہ کر گیا۔ ہیزل نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ گاڑی جلانی حویلی کے گراج میں رکی۔ اوزان گاڑی سے باہر نکلا۔ میں چل لوں گی، ہیزل اسے اپنی طرف بڑھتا پا کر دھیمے لہجے میں کہتی گاڑی سے نیچے اتری۔ اوزان نے اسے اپنا سہارا دیا اور اندر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ہیزل ٹی وی لاؤنج کے دروازے پر نظریں جمائے ساکت کھڑی۔ اوزان گردن موڑ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر خوف واضح تھا۔ بے فکر رہو، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ اوزان نے ہیزل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ سب کا دھیان اس طرف گیا۔ ہیزل کی حالت دیکھ کر ہر کسی کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے۔ انیلا محترمہ نے تشویشناک نظروں سے ہیزل کو گھورا۔ یہ حال کس نے کیا ہے اس کا؟ انیلا محترمہ نے پریشانی سے اوزان کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ماں، اوزان نے انہیں آنکھوں سے ناراضگی ظاہر کی۔ ہیزل کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کیا ماں تم اس لڑکی کی حالت نہیں دیکھ رہے ہو؟ میں کیا کوئی بے وقوف ہوں میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے؟ نہ جانے اس لڑکے نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ انیلا محترمہ نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی۔ خاموش ماں، میں اب اس بارے میں کسی کو کوئی بات کرتا نہ دیکھوں۔ یہ میری بیوی ہے، یہ سوال پوچھنے کا حق بھی اس سے صرف مجھے ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں۔ انیلا محترمہ کے الفاظوں پر اوزان کے پورے وجود میں اشتعال کی لہر دوڑی۔ وہ چیخ اٹھا کہ ہر کوئی اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ لایا بھی شور کی آواز سن کے نیچے آئی۔ معاملے کو سمجھتی وہ خاموشی سے وہیں رک گئی۔ تو تم کرو اس سے سوال کیوں نکلی تھی یہ باہر سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ انیلا محترمہ چپتی ہوئی نظروں سے ہیزل کو دیکھتی کہنے لگی، میں اس سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ہیزل پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ مر تو سکتی ہے مگر ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ یہ بات یہیں ختم کی جائے، اور اب میں نے کسی کے منہ سے اس قسم کی کوئی بات سنی تو میں اپنی حد بھول جاؤں گا۔ اوزان درشت لہجے میں ان سب کو آگاہ کرنے لگا۔ سب لوگ اس کے تنے ہوئے اعصاب اور سرخ آنکھیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ہیزل بس پیچھے کھڑی اوزان کو دیکھتی رہی۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ ہیزل سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ جیل سے جب سے لوٹ کر واپس آیا تھا اس نے کبھی بھی اوزان سے سیدھے منہ بات کی ہو۔ اس کے باوجود وہ سب گھر والوں کے خلاف کھڑا ہو کر، اپنی والدہ کے خلاف کھڑا ہو کر اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔ تم ریلیکس ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ خدا را ہیزل کو کوسنا بند کر دیں۔ غلطی اس کی نہیں تھی۔ ایک تو پہلے زبردستی اس کا نکاح آپ لوگوں نے خاندان کی عزت کی خاطر کروایا، اور دن رات اس بیچاری کو باتیں سناتے رہے۔ پچھلے 20 دن سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی۔ اس حالت میں انسان کا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس لیے سب لوگ بس کر دیں، ان دونوں کو سکون کی زندگی گزارنے دیں۔ ارشیان نے سنجیدہ لہجے میں انیلا محترمہ اور پھر باری باری سب پر نظر ڈال کر معاملہ سمجھانا چاہا۔ سب لوگ خاموشی سے ارشیان کو دیکھنے لگے۔ اس کی باتیں سن کر علاء کے دل میں ارشیان کے لیے عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ یقیناً وہاں سب لوگ ہی اس کی بات سے متفق تھے۔ علاء، آپ اسے کمرے میں لے جائیں، اسے فی الحال آرام کی ضرورت ہے۔ اوزان علاء کو سیڑھیوں پر کھڑا پا کر نرم لہجے میں بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ہیزل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اس کے کمرے میں لے گئی۔ انیلا محترمہ غصے سے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئیں۔ انیلا محترمہ، مبین جلانی، وینا محترمہ، حامل جلانی شرمندگی سے اپنے اپنے کمروں کا رخ کر کے، جبکہ ارمان کا ہیزل سے بات کرنے کا دل کیا لیکن اس کی حالت دیکھ کر اسے اس وقت اس کے پاس جانا مناسب نہیں لگا۔
हैज़ल बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी और अलाया खामोश नज़रों से हैज़ल को देख रही थी। अलाया में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे कुछ पूछे। उसकी हालत ही ऐसी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों का ध्यान उस तरफ गया। उजान साहब ने हैज़ल बाजी के लिए खाना भिजवाया और मुझसे कहा कि आप उनसे बोले कि उन्हें लाजमी खिलाएं और खाना खिलाने के बाद दवाई लाजमी दीजिएगा उनको। मुलाजमत से उजान की बात से आगाह करती ट्रे थमाकर वहाँ से चली गई। अलाया ने दरवाज़ा बंद किया और ट्रे हैज़ल की तरफ लेकर आई। हैज़ल कुछ खा लो। अलाया ने बमुश्किल आखिर खामोशी तोड़ी। मेरा दिल नहीं। हैज़ल ने भराई हुई आवाज़ में जवाब देकर आंसू पोंछे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम थोड़ा सा खा लो। अलाया ने उसे प्यार से मनाने की कोशिश की। हैज़ल उसे देखने लगी। प्लीज़। अलाया के इसरार पर वो खामोश हो गई। अलाया उसे खिलाने लगी। हैज़ल खाने लग गई। मेरी भूख ख़त्म हो गई। हैज़ल चारने वाले बेदिली से खाने के बाद पाँचवें निवाले को पीछे कर गया। अलाया ने भी मज़ीद ज़िद नहीं की। चलो अब तुम ये दवा खाकर सो जाओ, अच्छा महसूस करोगी। अलाया उसे दवा देती, बज़ाहिर खुद को नॉर्मल दिखाती कहने लगी। हैज़ल ने खामोशी से टैबलेट मुंह में डाल दी और पानी का एक घूंट भरकर हल्क में उतार के वो बेड पर लेटकर आंखें बंद कर गई। अलाया ने उसके ऊपर कंफर्टर डाला और कमरे की लाइट्स ऑफ कर गई। शायद नींद आने के बाद वो कुछ अच्छा महसूस करे। क्या हो गया है भाई, आप उस लड़की के लिए माँ से बदतमीजी कर रहे हैं जिसकी नज़र में आपके साथ जुड़े रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। सबरीना उसे ऊपर आता देखकर उसके रास्ते में आती सर्द लहजे में शिकवा करने लगी। माँ ने गलत बात की थी। औज़ान ने संजीदा लहजे में मुख्तसर से जवाब दिया। उस लड़की से निकाह हुआ 20 दिन हुए हैं और तुम्हें अपनी माँ गलत लग रही है। अनिला मोहतरमा ने खासी नाराज़गी भरे अंदाज में शिकायत की। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप सोचें खुदा ना खास्ता कल को सबरीना के साथ यही सब कुछ हो जाए तो क्या तब भी आप सबरीना को ही गलत बोलेंगी। औज़ान ने उनकी तरफ नजरें किए बेहद संजीदगी से सवाल किया। सबरीना और अनिला मोहतरमा बस उसे देखते रह गए। भाई 6 साल पहले जिस लड़की ने आपको जेल पहुंचाया है उसी की वजह से आप हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। वो शुरू से ही ऐसी है, गलत करके भी अच्छी बन जाती है। सबरीना के लहजे में सिर्फ और सिर्फ तनफ्फुर था, गुस्से से। आज के एपिसोड हुई यहाँ ख़त्म। जल्दी से एपिसोड को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तभी हमें पता चलेगा आपको नावल कैसा लग रहा है। आप बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो बगैर वॉइस के आनी चाहिए या वॉइस के साथ आनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।